السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کس وقت پڑھیں؟ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز میں سورتیں کون سی پڑھیں؟ تلاوت کیسے کریں؟ تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز کافی سارے لوگ پڑھتے ہیں، ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس میں بعض لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تہجد کی نماز کا صحیح وقت معلوم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہے تہجد میں کون سی صورتیں پڑھیں اس حوالے سے جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سی صورتیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی اذان تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کے متعلق بہت ساری غلط باتیں اور غلط فہمیاں لوگوں کے اندر ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے تہجد کی نماز کے متعلق یہ جو چند باتیں ہیں جو میں نے بتائی ان کے حوالے سے گفتگو کروں۔ تو دیکھیں، تہجد کی نماز یہ بہت ہی بابرکت نماز ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں دن رات میں، 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ان 5 نمازوں کے بعد نفل نماز، سنت نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت وہ تہجد کی نماز کو حاصل ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جن روزوں کو فضیلت حاصل ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، یعنی عاشوراء کے روزے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز بہت فضیلت والی، اہمیت والی نماز ہے، اور یہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اور پھر اللہ سے انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے تعلق بناتی ہے۔ اور پھر جب اللہ سے تعلق بن جائے تو انسان کی حاجتیں، انسان کی دعائیں، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس کے ہر کام میں شامل حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو اپنا دوست بنا لو۔ اللہ کے ساتھ جس نے دوستی کر لی اس کو سب کچھ مل گیا، اسے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ جب بھی اسے ضرورت ہوگی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ تو اللہ سے دوستی کر لو۔ تہجد کی نماز اللہ کے ساتھ دوستی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو تہجد کی نماز کی فضیلت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب تہجد کی نماز کیسے پڑھیں، اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت ہوگی، اگر مرد حضرات ہیں تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر آپ ثنا پڑھیں گے سب سے پہلے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ، پھر سورت ملائیں گے۔ تو اس کے بعد رکوع اور سجود ہوں گے، اور رکوع و سجود کی جو تسبیحات ہیں جو ہم عام نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں وہ تسبیحات آپ پڑھیں گے۔ تو تہجد کی نماز کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، وہی صورتیں، وہی طریقہ ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، تو آپ کو ایک ایک چیز سمجھانا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے۔ تو تہجد کی نماز ویسے ہی پڑھیں گے جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو پہلی رکعت پڑھنے کے بعد، دونوں سجدوں کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ، سورت ملائیں گے، پھر دوسری رکعت کے رکوع و سجود ہوں گے، دونوں سجدوں کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے تحیات میں۔ التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اور پھر آپ سلام پھیریں گے۔ تو یہ آپ کی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ اگر آپ مزید 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح نیت کریں گے، اور اسی طرح ہی آپ 2 رکعت مزید پڑھیں گے۔ تو تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ اس کے اندر آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 4 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، 12 پڑھنا چاہیں تو 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد وطر نہیں پڑھے تو آپ تہجد کی نماز کے بعد جو ہے وطر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے، سنت عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کی عادت نہیں ہے تہجد پڑھنے کی تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی وطر پڑھ لیں۔ اگر خدا نخواستہ آنکھ نہیں کھلی
تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. آپ کی وطر رہ گئی، تہجد نہ پڑھنے کی وجہ سے وطر رہ گئی تو آپ گناہگار ہوں گے اور ترک واجب کا گناہ ہوگا. تو اگر آپ کی روٹین اور عادت نہیں ہے تہجد میں اٹھنے کی، کبھی اٹھ گئے کبھی نہیں اٹھے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی وطر پڑھ لیں. اور تہجد کی نماز کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ صورتیں کون سی پڑھیں اور فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے پڑھیں. تو دیکھیں تہجد کی نماز میں صورتیں آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہی پڑھیں، جو رکوع آپ کو یاد ہیں وہی رکوع پڑھیں. قرآن مجید، پورے قرآن مجید سے جہاں سے بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی آپ منع نہیں ہے کہ آپ یہاں سے پڑھ لیں یہاں سے نہیں پڑھیں، جہاں سے آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ترتیب کا لحاظ سے رکھیں. پہلی رکعت میں آپ نے جس پارے میں سے پڑھا یا جس صورت میں سے پڑھا ہے، اگلی رکعت میں اس کے بعد والی صورتوں میں سے، بعد والے پاروں میں سے پڑھیں. یعنی الٹ نہ کریں کہ پہلے آپ نے 30ویں پارے میں سے پڑھ لیا پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آپ یہ شروع سے پڑھ لیں، سورۃ بقرہ میں سے پڑھ لیں، یا 29ویں پارے میں سے، یا 17ویں 18ویں پارے میں سے کوئی رکوع پڑھ لیں. تو ایسا نہیں کریں، بلکہ پہلی رکعت میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد والی صورتیں، بعد والے پارے، بعد والے رکوع میں سے آپ پڑھیں گے. تو یہ جو ہے تلاوت کا طریقہ ہوگا. تو جو آپ تلاوت کرنا چاہیں تہجد کی نماز میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں. اور اب یہ مین سوال یہ ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے. دیکھیں تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، فرض پڑھے، 2 سنت پڑھی، اب آپ تہجد کی نیت سے نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو عشاء کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یا آپ عشاء کے بعد نہیں پڑھ سکے تو رات کو آپ اگر 11-12 بجے سوتے ہیں تو 11-12 بجے آپ وضو کر کے، اور وضو کر کے سونا سنت ہے، تو سونے کی نیت سے وضو کریں اور پھر آپ تہجد کی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ لیٹ جائیں. تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اور تہجد کی نماز کا جو آخری وقت ہے یہ صبح صادق تک ہوتا ہے. یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آپ نے فجر کی اذان کو نہیں فالو کرنا، بلکہ آپ نے صبح صادق کا وقت نوٹ کرنا ہے. آپ نے جنتری کیلنڈر کے اندر یا ایپ آتی ہیں جس میں تہجد کے اور نمازوں کے اوقات بتائے جاتے ہیں، صبح صادق کا وقت بھی بتایا جاتا ہے. اور اسی طرح مسجدوں کے اندر آج کل گھڑیاں لگی ہوتی ہیں، اس میں انتہائی وقت جو آ رہا ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، آپ دیکھیں انتہائی وقت کیا آ رہا ہے. یہ جو انتہائی وقت ہوتا ہے یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. یعنی اس وقت میں صبح صادق شروع ہو جاتی ہے. تو صبح صادق سے تقریباً 3-4 منٹ 5 منٹ پہلے آپ تہجد پڑھ کے فارغ ہو چکے ہو. صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے 3-4 منٹ 5 منٹ پہلے آپ تہجد پڑھ چکے ہوں. تو یہ تہجد کا بہترین وقت ہے. فجر کی اذان تو بہت لیٹ ہوتی ہے، یعنی وقت شروع ہونے کے صبح صادق کے بھی کافی دیر بعد ہوتی ہے، کہیں 15-20 منٹ بعد، کہیں آدھا گھنٹہ بعد. تو اگر آپ اذان تک تہجد پڑھتے رہے تو اذان تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہے تہجد کا وقت ختم ہونے کے. تو اگر آپ اذان تک پڑھتے رہے تو آپ کی تہجد نہیں ہوگی. تو کافی سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ابھی بھی پوچھتے ہیں، کافی عمر سے نمازیں پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اذان فجر تک تم نے تہجد پڑھنی ہے یا صبح صادق تک پڑھنی ہے. تو صبح صادق کا جو وقت ہے اسے آپ نوٹ کریں. یہ ہر روز بدلتا رہتا ہے، آگے پیچھے اس کا وقت ہوتا رہتا ہے. تو اس کو 1-2 دن بعد آپ نوٹ کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ صبح صادق کا وقت کیا ہے. تو صبح صادق کے سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوں. فجر کی اذان کو آپ نے نہیں دیکھنا، وہ لیٹ ہوتی ہے. تو اگر فجر کی اذان تک آپ پڑھتے رہے تو آپ کی تہجد نہیں ہوگی. تو یہ کیونکہ تہجد کا وقت نہیں ہے، تہجد کا وقت 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے صبح صادق کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.